بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد سجاد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اچھا، پاکستان کی موجودہ صورتحال آپ سب جانتے ہیں، اور میں نے یہ ساری چیزوں کو آبزرو کر کے اس رزلٹ پر میں پہنچا ہوں کہ ہم کتنے احمق ہیں، ہم کتنے بے وقوف ہیں کہ وہ لوگ کرسی کے لیے ہمیں یوز کرتے ہیں، ہم یوز ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی وہ پیسے دے کے ہمیں یوز کر رہے ہیں، کبھی ایموشنل بلیک میل کر کے، کبھی کسی کی نالی پکی کروا دی، کسی کا سیوریج تھوڑا سیٹ کر دیا، کسی کی گلی بنا دی، جو ہمارا بیسک رائٹ ہے، جو کسی بھی کنٹری کے جو لیڈرشپ ہے، جو حکمران ہے، ان کے لیے لازم ہے یہ بیسک فیسلٹیز دینا اپنی قوم کو۔ لیکن ہم کتنے احمق ہیں کہ ان چیزوں پر بک جاتے ہیں، ہم دیکھتے نہیں ہیں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کس نے نالی بنوائی، ووٹ، کس نے مجھے جاب دی، اس کو ووٹ، کس نے ہمارے محلے میں یہ کام کروایا، اس کو ووٹ دے دیا۔ سب سے اہم چیز جو میں بھی آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، آغاز یہاں سے کروں گا کہ میں اکثر دیکھتا ہوں کچھ لوگ بیٹھے ہیں، کوئی پی ٹی آئی کا ہے، کوئی پیپلز پارٹی کا ہے، کوئی نون لیگ کا ہے، تو آپس میں وہ لڑ رہے ہوتے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، مطلب دست و گریباں ہونے کو ہوتے ہیں، قتل و غارت تک بھی ہو چکی ہے کہ بھئی کوئی نواز شریف کا، کوئی پیپلز پارٹی کا، کوئی پی ٹی آئی کا، آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے اپنے اپنے لیڈرز کو، یہ لوگ مر رہے ہوتے ہیں۔ یار وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے، ہم ان کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، انہیں خبر تک نہیں ہے۔ مطلب کتنی بڑی یہ زیادتی ہے ہم اپنے سے جو کر رہے ہیں کہ ایک نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اپنے لیڈر کے لیے دوسرے گالیاں نکال رہے ہیں اور اگریسو ہو رہے ہیں، غصہ نکال رہے ہیں۔ دوسرا پی ٹی آئی کے لیے لڑ رہے ہیں، عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں، اگریسو ہو رہے ہیں۔ ان کو کوئی خبر ہے؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے لیے کون کیا کر رہے ہیں، اور ہم لڑی جا رہے ہیں۔ کیا یہ درست ہے؟ آپس کے تعلقات ان لوگوں کی وجہ سے ہم خراب کر رہے ہیں۔ ہم نے جس کمیونٹی میں، جس سوسائٹی میں ہم نے رہنا ہے، ہمیں تو ان لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر رکھنے چاہیے، نہ کہ ان لوگوں کے لیے لڑنا شروع کر دیں جن کو ہماری پرواہ ہی نہیں ہے، خبر تک بھی نہیں ہے۔ کتنی مضحکہ خیز سا لگتا ہے یہ۔ اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ جس کو سپورٹ کرتے ہیں کم از کم آپس میں اپنے تعلقات کو بہتر رکھیں۔ اس بات کرنے کا مقصد میرا یہ ہے، چھوٹی سی بات کرتا چلوں کہ میرے ایک دوست تھے، مجھے ملے، انہوں نے مجھے کہا کہ یار میرے چاچو مسلم لیگ نون کے ایم پی ہیں، تو کہتا جب یہ ابھی ضمنی الیکشن ہوئے، کہتا انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا تم نے ووٹ دینا ہے نواز شریف کو۔ میں کیوں نواز شریف کو دوں؟ کہتا میرا مائنڈ تھا کہ میں ووٹ دوں گا، کرین پہ مہر لگاؤں گا، تحریک لبیک پاکستان کو اپنا ووٹ دوں گا۔ کہتا اس چاچو نے کہا کہ بیٹا ایک کام کرو، یہ 1000 روپے مجھ سے لے لو، اندر جا کے مہر شیر پہ لگا دینا۔ کسی کو کون سا پتہ ہے، باہر آ کے یہی کہنا کہ میں نے کرین پہ مہر لگائی ہے، تحریک لبیک کو ووٹ دیا ہے، میں کون سا کوئی دیکھ رہا ہے۔ کہتا میں نے اپنے چاچو سے کہا چاچو میری بات سنیں، مجھے غصہ آیا اس پہ۔ میں نے کہا چاچو آپ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، مطلب بک جانے والی قوم ہے، آپ نے جو یہ ووٹ جیتے ہیں اسی طرح لوگوں کو خرید کے آپ نے ووٹ جیتے ہیں، الیکشن جیتا تھا اور آپ ایم پی اے بن گئے تھے۔ تب میں نے کہا چاچو پھر آپ ایک کام کریں، آپ مجھ سے 2000 لے لیں، اندر جائیں، مہر کرین پہ لگائیں، آپ کو کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، نواز شریف کون سا دیکھ رہے ہیں، باہر آگے یہی کہنا کہ میں نے جناب شیر پہ مہر لگائی ہے۔ کہتے میرے چاچو مطلب بھکا بھکا رہ گیا۔ تو پھر میں نے کہا چاچو میری بات سنو، جن چوروں کے لیے، جن ڈاکوں کے لیے مجھے 1000 روپیہ دے رہے ہو، وہ واقعی نہیں دیکھ رہے۔ میں کہہ رہا ہوں جاؤ مہر لگاؤ، 2000 روپیہ لے لو مجھ سے، وہ کون سا دیکھ رہے ہیں، اور وہ واقعی نہیں دیکھ رہے۔ اس نے کہا، میں نے کہا چاچو جس مرد کلندر نے تحریک لبیک پاکستان کا وجود رکھا، جو خالصتاً جماعت نظریہ اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے وجود میں آئی، اس جماعت کا بانی علامہ خادم حسین رضوی، وہ مرد کلندر جو آج اپنی قبر میں ہے، وہ کہتا میں نے کہا کہ چاچا جان وہ اللہ کا ولی، وہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے، مجھے سمجھ بھی رہا ہے، میری ایک ایک حرکت سے واقف بھی ہے، میں مہر لگاؤں گا، جہاں مہر لگاؤں گا مجھے جان رہا ہے، وہ مجھے پہچان بھی رہا ہے، میں اس سے دغا بازی 2 نمبری نہیں کر سکتا۔ تو نواز شریف کون سا تمہیں دیکھ رہے ہیں؟
وہ کون سا کوئی مرد کلندر کوئی اللہ کے ولی، معاذ اللہ اس کے لیے لفظ بھی یوز کرنا ان لفظوں کی بھی توہین ہے. کہتا میرے چاچو کو اس طرح اس کو لاجواب کیا کہ جس مرد کلندر کو میں ووٹ دے رہا ہوں وہ مجھے جانتا بھی ہے، مجھے پہچانتا بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تو ملاحظہ فرما رہی ہے نا، ہم ان سے تو پوشیدہ چھپے ہوئے نہیں ہے نا. کہا کہ میں نے مہر کرین پہ ہی لگانی ہے اور میں کرین پہ ہی مہر لگانی. یہاں پہ میں نے ایک سٹیٹس لگایا، علامہ خادم حسین رضوی آپ کے شہزادے سعد حسین رضوی جو اس ٹائم تحریک لبیک پاکستان کے امیر ہیں، ان کا میں نے ایک سٹیٹس لگایا تو مجھے کسی نے اس پہ بڑا عجیب سا کمنٹ کیا، انتہائی غصہ مجھے آیا. پھر مجھے اس کی کال آئی، مجھے اس سے بھی میری بات چیت ہوئی. اکثر پھر یہ دوست احباب ڈسکشن کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی. انہوں نے کہا یا سجاد صاحب آپ کہاں لگے رہتے ہو سعد حسین رضوی کے سٹیٹس تحریک لبیک پاکستان کی، ان کی کون سی حکومت آنی ہے؟ تو یار یہ تو اہم ہی ہے، دھندا کرتے ہیں، کتنے انہوں نے قتل کروائے، کتنے شہید کروا دیے، چھوڑو ان کو، آپ ووٹ پی ٹی آئی کو ووٹ دو، پی ٹی آئی کو سپورٹ کرو، ینگ لیڈر عمران خان ایجوکیٹڈ بندہ ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا. میں نے اس سے کہا کہ بھائی مجھے ایک بات بتائیں، عمران خان ایجوکیٹڈ بندہ ہے، اس کا انصاف کا عالم آپ کو بتانے لگا ہوں. جو تحریک انصاف ہے جس نام پہ ووٹ لے رہے ہیں اس کا سنو. میں نے کہا تحریک لبیک پاکستان اسلام آباد کے لیے ناموس رسالت لانگ مارچ کا اعلان کرتی ہے. اسی پی ٹی آئی نے، اسی عمران خان نے، اسی کی حکومت نے، شیخ رشید نے اعلان کر دیا کہ ہم تحریک لبیک پاکستان کو لانگ مارچ کا حق نہیں دیتے. لانگ مارچ کیا تھا؟ ناموس رسالت لانگ مارچ تھا. اس نے کہا کہ ہم تحریک لبیک پاکستان کو قطعاً اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اسلام آباد کے لیے نکلے، نبی کی عزت کے لیے باہر نکلے، ہم اجازت نہیں دیں گے. وزیر یہاں سے یتیم خانہ چوک سے، جن کے مرکز تحریک لبیک پاکستان کا جو ہے، وہاں سے ناموس رسالت لانگ مارچ ریلی، یہ لانگ مارچ نکلتا ہے. اور لاہور کراس کرنے سے پہلے تک کتنے لوگ شیخ رشید نے شہید کروائے. پولیس نے فائرنگ، لانگ مارچ. یہ میں ڈسکریمنیشن بتانے لگا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. پولیس نے اسٹریٹ فائر کیے، شیلنگ کی، اور کتنے لوگوں کو شہید کیا. اپنی ہی عوام، پاکستان کی تاریخ کا بدترین دور رہا ہے یہ حکومت. نون لیگ نے بھی یہی کیا تھا. احسن اقبال جب وزیر داخلہ تھے 70,000 شیل پھینکے تھے اس نے ڈی چوک اسلام آباد میں، بابا جی خادم حسین رضوی کی قیادت میں، جب وہاں پہ مارچ تھا، دھرنا تھا. تو تحریک لبیک پاکستان کا لانگ مارچ نہ جائے تو پی ٹی آئی کیا کرے؟ پولیس سے اسٹریٹ فائر کروائے، شیلنگ کروائے، رینجر سے اسٹریٹ فائر کروائے، شیلنگ کروائے، آرمی کو تعینات کروا دیا جائے، ہیلی کاپٹر سے فائرنگ کی جائے، تیزاب پھینک دیا جائے، لوگوں کے پاؤں جھلس کے. کتنے لوگ شہید ہو گئے فائرنگ سے. کس نے کروائے؟ پی ٹی آئی نے کروائے. کیوں کروائے؟ ناموس رسالت لانگ مارچ ہم نہیں کرنے دیں گے، اسلام آباد نہیں جانے دیں گے. پرامن جا رہے تھے، لوگوں کی دکانیں کھلی ہیں سائڈ، پرامن جا رہے تھے، پرسکون جا رہے تھے. حکومت نے تشدد کیا. کیوں کیا؟ آج 27 مارچ کو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ ہم جناب لانگ مارچ کریں گے، ریلی لے کے جا رہے ہیں. کرسی بچاؤ، حکومت بچاؤ، لانگ مارچ. نبی کی عزت کے لیے لانگ مارچ نکالنے والوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا، چھلنی کیا گیا، کتنی لوگوں کو شہید کیا گیا. تو اپوزیشن جب اسلام آباد لانگ مارچ کے لیے جا رہی ہے، آپس میں ساری بہن بھائی ہیں نا، لانگ مارچ کے لیے جا رہے ہیں، پھول کی پتیاں نشاور کی گئی. بلکہ یہاں تک بھی ہوا، پیپلز پارٹی ایک جگہ سے گزری تھی، امرود کا باغ تھا، انہوں نے امرود نہیں چھوڑے وہاں پہ. اتنے یہ لالچی لوگ ہیں. تو اپوزیشن پر حکومت نے کوئی گولی نہیں برسائی. کیا کوئی گولی چلی؟ ناموس رسالت لانگ مارچ کے لیے فائرنگ کی جاتی ہے، لوگوں کو قید کیا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، مار مار کے جیلوں میں شہید کیا جاتا ہے، گولیاں چلائی جاتی ہیں. یہ جو پی ٹی آئی نے
27 مارچ کو اعلان کیا تھا کہ ہم چلے جی اسلام آباد چلے، سب اسلام آباد چلے، ملک بچاؤ، کرسی بچاؤ، عمران خان کو بچاؤ۔ یار عمران خان، ناموس عمران تو جائز ہے، ناموس عمران کے لیے خود عمران خان اس کے چیلے جتنے بھی سارے منافقین ساتھ جڑے ہوئے اس نے سب کہتے ہیں اسلام آباد پہنچو، پھر وہ جائز ہے۔ ڈی چوک میں جانا اس کے لیے جائز ہے، نبی کی عزت کے لیے نکلنا ناجائز ہو گیا۔ یہ ہے آپ کا ریاست مدینہ کا نعرہ، یہ ہے آپ کی ریاست مدینہ؟ غریب عوام پر اپنے ہی عوام پر اتنا تشدد کہ شہداء اتنے شہید کرنا، اور اپنے لیے اپنی ذات کے لیے تم کہتے ہو کہ اسلام آباد چلو۔ لعنت ہے ایسی سوچ اور حکومت پر، یہ کبھی نہیں چاہیں گے۔ کیا آپ بتائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی گولی چلی؟ عمران خان لانگ مارچ کے لیے گیا اسلام آباد، نون لیگ گئی، پی ٹی آئی گئی، پیپلز پارٹی گئی، فضل الرحمان گیا، کتنی گولیاں چلی، کتنے دھرنے ہوئے، بلکہ سیکیورٹی دی گئی، کھانا دیا گیا، فل پروٹوکول دیا گیا۔ عمران خان لے کے گیا ساروں کو وہاں پروٹوکولز کے ساتھ لے کے گیا، پروٹوکول دیا گیا۔ کیوں فائرنگ نہیں کی گئی؟ پتہ چلا کہ یہ لوگ کبھی نہیں چاہتے حکمران کے نبی کی عزت کی بات اس پاکستان میں کی جائے۔ اغیار کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے تحریک لبیک پاکستان پر فائرنگ کی، شہید کیا، بین کیا، کیا کچھ نہیں کیا۔ میڈیا، لعنت ہے ایسے میڈیا پر، کروڑ بار لعنت ہے ایسے میڈیا پر کہ جنہوں نے حقائق چھپائے، بہت سارے مطلب جیسے سب ابراہیم تھے، وکیل ٹی وی والے میاں داؤد صاحب تھے، اور جان مقبول صاحب تھے، پھر اور کچھ مبشر لقمان نے بھی ان کے تحریک لبیک کے حوالے سے جو حقائق تھے ان کو عیاں کیا، پبلک کے سامنے رکھا۔ لیکن بہت سارے ایسے کثیر صحافی جو پیکیجز پیسے لے کے بکنے والے صحافی، پیسوں کی خاطر ضمیر فروش صحافی، انہوں نے لبیک کے خلاف باتیں کی۔ آج انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ آج پی ٹی آئی پر کیوں فائرنگ نہیں کی گئی؟ انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ آج نون لیگ پر فائرنگ کیوں نہیں کی گئی؟ کسی ایک نے بھی آواز اٹھائی؟ یہ تو ہمارا بکاؤ میڈیا ہے۔ تو محترم، مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پر ارشاد فرمایا ہے کہ سود اور رشوت والوں کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، اور پاکستان کا نظام سودی نظام ہے، اور جو سود پر چلنے والی حکومتیں اور قومیں ہوتی ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ ان سے اعلان جنگ فرماتا ہے، کوئی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ان کو تحریک لبیک پاکستان سے خوف ہے، اس لیے کہ اگر یہ جماعت آ گئی حقوق اللہ نافذ کرے گی، سود کو ختم کرے گی، شراب کو ختم کرے گی، جوؤں کے اڈوں کو یہاں سے ختم کرے گی، زنا کے اڈوں کو ختم کرے گی، اور دیگر جتنی بھی اس طرح کے اڈے بنے ہیں ان کو یہ ختم کرے گی تحریک لبیک پاکستان۔ اس لیے یہ حکومتیں کبھی نہیں چاہیں گی کہ پاکستان میں تحریک لبیک پاکستان کی حکومت ہے، کیونکہ ان کی عیاشیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ عیاش پرست لوگ ہیں، ان کی عیاشیاں ختم ہو جائیں گی، اس لیے کبھی نہیں چاہیں گی تحریک لبیک پاکستان کی حکومت کو۔ ادھر یہ باریاں مقرر کی ہوئی ہیں یار، کیسے؟ نون لیگ، پیپلز پارٹی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، تیسری جماعت آ گئی ان کے اندر۔ میں ایم کیو ایم کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ ابھی تک ذرا مشرف نے اپنی حکومت بنائی تھی، باقی اس کے بعد ان کا قصہ کہانی ختم ہے۔ تیسری جماعت ان کے اندر آ گئی پی ٹی آئی۔ اب ہر ایک کی باری 10 سال بعد آئے گی، بلکہ 15 سال بعد آئے گی۔ 5 سال پی ٹی آئی، 5 سال نون لیگ، 5 سال زرداری کی حکومت، یعنی پیپلز پارٹی۔ اب ان کے اندر چوتھی جماعت کو کبھی یہ ہضم نہیں کریں گے کہ چوتھی جماعت ہماری باری کا 20 سال بعد آئے گی، اور ہر 15 سال بعد ایک اس جماعت کی باری آ رہی ہے۔ یہ کبھی بھی چوتھی جماعت کو اپنے اندر یہ ہضم نہیں کریں گے، اور وہ جماعت چوتھی وہ ہے، وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ نہیں کہتی کہ ٹھیک ہے جی 5 سال آپ کرنا، 5 سال وہ کرے، 5 سال وہ کرے، اور 5 سال ہم۔ اگر وہ بھی یہ کہ تحریک لبیک اگر یہ کہہ دے نا تو آج تحریک لبیک جیت جاتی ہے، اور وہ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے آئے ہیں، انہی کی خاطر ہم میدان عمل میں رہیں گے، ہم ان کے ساتھ مکاؤ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے۔ تحریک لبیک پاکستان اگر ابھی کہہ دے نا ان سے 5 سال چلیں آپ کر لینا، 5 سال اس کے بعد آپ کی، اس کے بعد 5 سال آپ کی، اس کے بعد 5 سال میری، رونا ان کو پھر بھی ہے کہ ہماری حکومت 5 سال لیٹ آ رہی ہے، لیکن پھر بھی ایڈجسٹ کر جائیں گے۔ لیکن تحریک لبیک پاکستان کبھی بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی، کیونکہ ان کا منشور ہے ناموس رسالت کی حفاظت۔
حقوق اللہ کا نفاذ، حقوق العباد کو قائم کرنا، زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرنا، رشوت، شراب خوری، زنا اور یہ جوا اور ان چیزوں کو، سود اور رشوت کے نظام کو ختم کر دینا، یہ منشور تحریک لبیک پاکستان کا ہے، اور ہماری حکومتیں اس میں سے بالکل بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم صرف مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگا سکتے ہیں، لیکن سود کا نظام ختم نہیں کر سکتے۔ کیا مدینہ کی ریاست میں سود تھا؟ سود حاکم وقت، معاذ اللہ، استغفر اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات، مولا مشترک کشا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریاستوں میں کیا یہ حکمرانوں نے شراب نوشی کی اجازت دی تھی؟ ریاست مدینہ میں کیا سود کی اجازت دی تھی؟ اگر آپ ریاست مدینہ بنانا جا رہے ہو تو آپ کو سب سے پہلا کام حکمران بندے ہی کرنا چاہیے کہ سود کو ختم کر دیا جائے۔ تمام زبانۂ جاہلیت کی رسومات جو پاکستان میں ہے، شراب نوشی، یہ دندہ فساد، یہ ناچ گانے، ہر چیز کو will be eradicated from the Pakistan, strictly banned here۔ لیکن کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کیا کہ یار یہ خود کرنے والے یہ سارے کام ہیں۔ آج ہاؤسنگ فائنانس اسکیم لانچ کی ہوئی ہے، آپ لوگ چیز کو لیں، اتنے % سود ہے۔ لعنت ہے ایسی سوچ پر، ایسی حکومت پر، اور ایسے تمہارے کھوکھلے نعرے پر تم لگاتے ہو، پاکستان کو بدنام کرتے ہو۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، تحریک لبیک پاکستان کو سپورٹ کریں، تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ کریں۔ میرا ووٹ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان کے لیے ہوگا، کیونکہ میں اس پاکستان میں نظام مصطفیٰ چاہتا ہوں، اور مجھے ان کمینے لوگوں سے اس نظام کی کوئی امید نہیں ہے۔ آج پاکستان میں ٹیکس کا نظام نافذ ہو جائے نا، سوری اس کا زکوٰۃ کا نظام نافذ ہو جائے تو یقین کرے پاکستان میں کوئی غریب نہ رہے۔ یہاں پہ ہر غریب، ہر امیر، ہر ایک ٹیکس پے کر رہے ہیں۔ ہر وہ غریب جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس سے بھی ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ کیا یہ ظلم کی انتہا نہیں اس غریب کے ساتھ؟ تو خدا را یہ ان لیڈرز کو چھوڑے، انہوں نے آپ کو کچھ بھی نہیں دینا یار، انہوں نے کچھ نہیں دینا۔ میں ایک جگہ جاب کرتا ہوں، وہاں پہ بھی میری ایک دو سے بات ہوئی اور کچھ لوگوں سے، اسپیشل لڑکیاں، ان کا کیا ہے، مجھے ایک نے کال کر کے کہا آپ کیا سٹیٹس لگاتے ہیں یہ تحریک لبیک پاکستان، آپ مولوی ہو؟ اور میں نے کہا بھئی لعنت ہے تمہاری سوچ پر، اگر دین کو بیان کرنا یا دین کا سٹیٹس لگانا یا دین کو لوگوں کے سامنے احیا کرنا یا دینی احکامات کو بتانا، اگر تم یہ میرے اوپر یہ ٹھوک رہے ہو تو مولوی ہو، اور مولوی ہونا کوئی گناہ نہیں ہے۔ مولوی ایک بڑی الگ وہ شان ہے ان کی، میں تو مولوی نہیں ہوں، تو کیا یار اب یہ کہ مسلمان ہم دین کی بات نہیں کر سکتے؟ تو وہ لوگ تھے وہ جنہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت بنانے کے لیے دن رات ناچ گا کر پورے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا۔ ان عورتوں کو آج بڑی تکلیف ہے تحریک لبیک پاکستان سے، کیونکہ انہوں نے ناچ ناچ کے، ڈانس کر کر کے، گا گا کے، انہوں نے روڈز پر، سڑکوں پر سرعام اپنے آپ کو انہوں نے ناچ ڈانس گانا گا کر کے، ڈانس کر کر کے تحریک اس کی پی ٹی آئی کی حکومت کو، تحریک پاکستان یہ جو پی ٹی آئی ہے اس کی حکومت کو یہ لے کے آئے۔ آج انہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے تحریک لبیک پاکستان سے، ہوتی ہے تو بھی ہونے دیں، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے۔ اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، اور اللہ کی خفیہ تدبیروں سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ انشاءاللہ وہ دن آنے والا ہے جب تحریک لبیک پاکستان کا دورہ ہوگا، پورے اپنے آب اور عروج سے یہ سورج چمکے گا انشاءاللہ۔ پاکستان کی ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ پوری عالم اقوام کے فیصلے ہوا کریں گے انشاءاللہ، وہ دن آنے والا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اس کے ساتھ ہی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور